السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ شادی انسان کی زندگی کا ایک بہت قیمتی اور اہم لمحہ ہے۔ شادی انسان کی زندگی کی ایک ضرورت بھی ہے، انسانی ضرورت بھی ہے، اور شادی کے بغیر زندگی نامکمل بھی ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو انسان کو ایک بہت بڑے تجربے سے گزارتی ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے بہت ہی سوچ بچار اور جذبات سے ہٹ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ہمسفر کیسا ہو۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ کار عطا فرما دیا، ایک طریقہ کار بیان فرما دیا کہ اس طرح اپنے ہمسفر کو دیکھو، یہ خوبیاں جس میں ہوں وہ ہمسفر تلاش کرو، اور اگر جس میں یہ خوبیاں ہوں تو اس کو اپنا ہمسفر بناؤ۔ جیسے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں کی سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سب سے زیادہ ہو۔ یہ بھی ایک بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ فرمائی کہ شادی کرو اور شادی کر کے امت کو بڑھاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ فخر کریں گے قیامت کے دن کہ ان کی امت زیادہ ہوگی۔ یعنی فرمایا کہ مسلمانوں راہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو، یعنی راہبوں کی طرح اکیلے نہ رہو، بلکہ شادی کر کے جوڑا بن جاؤ اور پھر میری امت کو بڑھاؤ۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ پھر روزے رکھنا ضروری ہیں۔ جب انسان اس قابل ہو جائے، جب نوجوان لڑکا اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی نکاح کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت نکاح کر لے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے، اس کا ایمان بچا رہے، اس کی نظروں کی، اس کی شرمگاہ کی، گناہوں کی حفاظت ہوتی رہے، یعنی وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو نکاح کرنے کے لیے اب کس کا انتخاب ہونا چاہیے؟ کس طرح کی لڑکی کا انتخاب وہ لڑکا کرے جو اپنی ذمہ داریاں، اپنی نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو۔ بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جو اپنی نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شادی کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کے والدین شادی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو میری مائیں، وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کے لیے، اور مائیں جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہیں، یا وہ لڑکے جو اپنے لیے خود لڑکی پسند کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے کون سا انتخاب ہونا چاہیے، یعنی اپنی شریک حیات بنانے کے لیے انتخاب کیسا کرنا چاہیے لڑکی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، یعنی ان کی خوبصورتی کی بنیاد پر ان سے نکاح نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، یعنی وہ حسن و جمال جو ہے ان کا، وہ ان کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اور فرمایا آگے کہ اور نہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرو، یعنی یہ نہ دیکھو کہ وہ بہت امیر ہیں یا امیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ آگے فرمایا کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، یعنی اپنی شریک حیات، اپنی دلہن کا انتخاب اس کی دولت کی بنیاد پر نہ کرو۔ آگے فرمایا بلکہ انتخاب کس چیز سے کریں؟ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو، اور کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہت بہتر ہے اس خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ جب اپنے شریک حیات کا انتخاب کرو تو حسن و جمال کی وجہ سے نہ کرو، نہ ہی اس کے مال و دولت کی وجہ سے کرو۔ حسن و جمال بھی تباہی لا سکتا ہے، تباہی برپا کر سکتا ہے، اور اسی طرح مال و دولت اس کو سرکشی اور طغیانی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ لیکن جو دین ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، دین کی بنیاد پر کسی سے شادی کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی پرسکون رکھتی ہے اور آخرت میں بھی پرسکون رکھتی ہے، یعنی وہ آخرت کے لیے بھی خیر کا ہی ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی خیر کا ہی ذریعہ ہے۔ اس لیے جب شادی کے لیے منتخب کرو کسی کو تو اس کے پہلے اخلاق دیکھو،
یہ بھی ہے اگر اخلاق اچھے ہیں اور وہ مال و دولت میں بھی اچھی ہے اور حسن و جمال میں بھی اچھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یعنی حسن ہے لیکن دین نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن دین نہیں ہے، تو پھر ایسی لڑکی سے بہتر ہے کہ شادی نہ کی جائے، کیونکہ اگر اخلاق نہیں ہے، دین نہیں ہے، سیرت اچھی نہیں ہے تو پھر یہ دنیا میں بھی پریشانی کا باعث ہو جائے گا اور آخرت کے لیے بھی پریشانی کا ہی باعث بنے گا۔ یا تو یہ رشتہ چلے گا نہیں، اگر آپ چلائیں گے تو صبر سے چلائیں گے، یعنی صبر کرتے ہوئے، پھر اس میں صبر میں خوشیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، انسان اپنے اوپر جبر کر کے صبر کرتا ہے، اس میں خوشیاں نہیں ہوتی، انسان کو راحت نہیں ملتی، دلی سکون جس کے لیے شادی کی جاتی ہے، راحت کے لیے شادی کی جاتی ہے، سکون کے لیے کی جاتی ہے، وہ انسان کو میسر نہیں ہوگی۔